من يرتد منكم عن دینہ، تم میں سے اگر کسی نے اس دین سے منہ موڑ لیا، ارتداد والی زندگی اختیار کر لی، میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، میرا اللہ ایسی قوم لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی کبریائی تیرے میرے سجدوں کی محتاج نہیں، اس کی عظمت تیری میری گفتار کی محتاج نہیں۔ وہ بے نیاز رب، ساری دنیا کفر پہ آ جائے، اس کی کبریائی میں رتی فرق نہیں آ سکتا، ساری دنیا اس کے سامنے سرب سجود ہو جائے، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، اس کی شان یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہاں، رب العالمین نے فرمایا ایسی قوم لے آؤں گا، اٹھا لوں گا تمہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے نہ مانا، مغرب سے اسلام لے آئیں گے، تم نے نہ مانا، کسی اور کو توفیق دے دیں گے۔ یہ نعمت ہے اسلام کی ہمارے پاس، اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو میرے دوستو۔ یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے آج نہیں پتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ایمان اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی پاور کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا، پلسرات جہنم کے اوپر ہے، فرمایا جب مومن جنت کے اوپر سے گزرے گا، جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم چیخے گی چیخے گی، او مومن جلدی کر مجھ سے گزر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں میرے عزیزو۔ آج شیطان ہم سے یہ نعمت چھیننا چاہتا ہے، ہم سے یہ نعمت لوٹنا چاہتا ہے، ہم سے یہ خزانہ لینا چاہتا ہے۔ اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ جب اس طرح کا خیال آئے تو کیا کہو؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ صدا لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، میرا رب فرماتا ہے کہ میں انہیں لے آؤں گا جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ منظور کر، اگر یوں ہوتا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، مارے گا، لیکن رب العالمین نے فرمایا نہیں، یحبہم، پہلے اللہ کی محبت آئے گی،
وَيُحِبُّونَهُ، پھر یہ بندے اس سے محبت کریں گے۔ تھوڑی سی بات اور ایک باندی بک رہی ہے، باندی بک رہی ہے، خریدار کوئی نہیں، ایک اللہ والا گزرا، اس نے اسے خرید لیا، سوچا کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کسی کام کی نہیں، آزاد کر دوں گا۔ اپنے گھر میں کمرے میں بستر ڈالا، کونے پہ کہا سو جاؤ۔ آدھی رات گزری، کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی، اس اللہ والے کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا وہی لاغر کمزور سی باندی زار و قطار مصلے پہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے ربا، اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے، اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا بی بی جملہ درست کر، تجھے کیا پتا اس کو تجھ سے محبت ہے، تو یوں کہہ اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ بی بی نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے محسن کو دیکھ کر کہنے لگی او میرے محسن، تجھے پتا ہو یا نہ پتا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بی بی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی ذرا دیکھ تو صحیح، اس کی محبت ہی تو تھی نا، اس کی محبت ہی تھی نا کہ اسلام کا لشکر میرے علاقے میں گیا، مجھے کفر سے گرفتار کر کے لایا، اسلام والی دولت دی، قرآن والی دولت دی، پھر دوسری آگے اور اس کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تجھ جیسے توانا کو، تجھ جیسے صحت مند کو بستر پہ سلا رکھا ہے، من جیسی نادار کمزور عورت کو اپنے مصلے پہ رلا رکھا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے نا۔ اللہ والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اب سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگی میرے ربا میری بیٹیوں سنو، یہ بھی عورت تھی، او میرے ربا میری تیری محبت ایک راز تھا جس سے آج تک کوئی واقف نہ تھا، اب ایک واقف ہو گیا، اب اس کے بعد میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، میرے ربا اب اپنے پاس بلا لے۔ سر سجدے میں رکھا جان دیتی، یحبہم، بات بہت نازک موڑ پہ آ گئی، یہاں تک لانا چاہتا تھا۔ یحبہم، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اپنے در پہ آنے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ پانیولہ کی مسجد میں آنے والوں اپنے نصیبوں پہ 2 رکعت نماز شکر ادا کرو، میرے ربا ہم سے کتنے توانا صحت مند لوگ ہیں جن کو تو توفیق نہیں دے رہا کہ وہ تیرے گھر میں آئے، وہ تیرے در پہ آئے، تو نے توفیق دی، ہم تیرے گھر میں آئے، ہم نے تیرا کلام سنا، ہم نے تیرا